نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ سورہ نساء کا آغاز ہو گیا۔ سورہ نساء یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 24 رکوع، 176 آیتیں، 3045 کلمات ہیں اور 16030 اس میں حروف آئیں گے۔ اس صورت کا نام نساء کیوں رکھا گیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس صورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے جائیں گے کہ جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اس صورت کو نساء کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بے شمار فضائل ہیں، میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھ دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ، یعنی اپنے صحابی سے حضور کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا؟ ارشاد فرمایا حضور نے، ہاں عبداللہ بن مسعود تم پڑھ کر سناؤ۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی اور سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے چہرہ انور کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، یعنی کہتے ہیں میں قرآن سنا رہا تھا اور حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ایک اور حدیث پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور اس کو سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ فرض علوم کیا ہوتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کاروبار، یہ تمام معاملاتی جو ہوتے ہیں یہ فرض علوم میں آتے ہیں۔ کہا ان صورتوں میں اللہ نے فرض علوم کو بیان کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ نساء پڑھی وہ جان لے گا کہ وراثت کے جو معاملات ہیں اسے پتہ چل جائیں گے، کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ اس صورت میں اللہ نے وراثت کا پورا ایک قانون دے دیا، کوئی اپنی مرضی سے وراثت کو تقسیم نہیں کر سکتا۔ وہ آپ دوسرے رکوع میں سنیں گے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، تاکہ ہم یہ بھی سیکھیں گے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی، فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، 2 صورتیں ہم نے سنی، تیسری صورت کا آج آغاز ہوگا۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس قرآن کی حکمت ہمیں عطا فرمائے اور حکمت والے لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو۔ سورہ نساء کی پہلی آیت کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا، اس میں اللہ رب العالمین نے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جو نکاح میں بھی آپ سنتے ہیں، یہ وہ آیت مبارکہ جو میں نے پہلی سورہ نساء کی پڑھی، آج تک آپ نے اس کا ترجمہ نہیں سنا ہوگا، تو ایک دفعہ میں دوبارہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے اور اس کی مختصر تفسیر رکھتا ہوں۔ فرمایا اے لوگو
رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ نکاح کے وقت یہ بتایا جاتا ہے اس نکاح کرنے والے کو کہ تو سن جو قرآن کیا کہہ رہا ہے، کہ جس نکاح کا بندھن یعنی جس نکاح کو کر کے تو حلال کام کرے گا تو اس سے پہلے تو جو قرآن کا پیغام دیتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو کہ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سب سے پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی آیت میں تمام بنی آدم کو تقوی کا حکم دیا، اور کافروں کے لیے علماء کہتے ہیں تقوی کیا ہوگا، تو کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں۔ مسلمانوں کے لیے تقوی کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالحہ بجا لائیں۔ ہر ایک کو اس کے تقوی کے مطابق حکم ہوگا۔ یہاں علماء کہتے ہیں 4 چیزوں کا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان، کون سی وہ جان ہے؟ میں اور آپ سب جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، کیونکہ سب سے پہلی جان وہی ہے اور اسی سے وہ نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوسرا اس آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے وجود سے یعنی آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے اللہ نے کثرت سے مرد و عورت کو پھیلا دیا۔ تیسری بات جو اس آیت سے پتہ چلی، انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورت کا سلسلہ کب سے شروع ہوا اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور نمبر 4، چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہمی ظلم اور حق طلبی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، لہٰذا ساتھ ہی اللہ نے خوف خدا کا حکم دے دیا اس آیت میں تاکہ ظلم سے بچو، اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور سب سے بدتر صورت یہ ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو اس کی بدتر صورت یہ ہے کہ رشتے نہ کاٹو، اپنے خاندان والوں سے اپنے گھر والوں سے صلہ رحمی کا حکم دیا گیا، یعنی رشتے توڑنے نہیں بلکہ رشتے جوڑنے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس رشتے توڑنے کے بارے میں قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں اس کی شدید آپ دیکھیں گے مذمت بیان کی گئی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پہلے پارے میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ فرمایا کہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے چھوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے، برا گھر جہنم کا گھر ہے، اور رشتے جو کاٹتے ہیں ان کے لیے لعنت اللہ رب العالمین نے قرآن نے فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنیے، شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں اترتی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں آج ہم پر رحمت کیوں نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے آپ دعا مانگنے سے پہلے اس مجلس میں اعلان کر دیا کرتے تھے کہ کوئی اس مجلس میں ایسا تو نہیں بیٹھا ہوا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور وہ رشتے توڑنے والا بیٹھا ہوا ہو تو اس کی وجہ سے ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، تو یا تو وہ رشتے جوڑنے والا بن جائے یا اس مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں جب دعائیں مانگی جائیں اور رشتے توڑنے والے وہاں موجود ہوں تو وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں جوڑنا چاہیے، ہمیشہ کوئی بھی توڑے ہمیں اللہ ایسا بنا دے کہ ہم جوڑنے والے بن جائیں، ہم کسی کے لیے دلوں میں بغض نہ رکھیں، کسی کو ہم کاٹے نہیں، یہی حکم دیا گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس گناہ کی سزا دنیا میں جلد ہی دے دی جائے،
جس گناہ کی سزا دنیا میں جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے، یعنی دنیا میں بھی سزا مل جائے اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا باقی ہو، کہا کہ وہ بغاوت ہے اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں، یعنی رشتے کو توڑنے والے کو دنیا میں بھی سزا مل کر رہے گی اور آخرت میں تو ملے گی۔ اور بغاوت ہوتی ہے، بغاوت میں بہت سارا اس کا مفہوم وسیع ہے، اس میں بندہ غور کرے تو کس کس چیزوں سے بغاوت کرتا ہے تو اسے پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا ہمارے لیے قرآن کی اس آیت سے پیغام یہ ہے کہ ہمیں رشتے توڑنے سے بچنا چاہیے اور رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کر رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے وقت ان کو یہ پیغام دینا چاہیے، بیٹی تو اس گھر میں جا رہی ہے، بیٹے کو بھی یہ سبق پڑھانا چاہیے، بیٹی کو بھی، کہ تو جس گھر میں تیرے اگر بیٹی جا رہی ہے تو اسے بتائے کہ تو نے اس گھر میں جا کے بیٹے کو ماں سے جدا نہیں کرنا، تو نے جا کر اس بیٹے کو اپنے باپ سے جدا نہیں کرنا، تو نے اس گھر میں جا کر اپنے اس کے بھائی بہنوں سے اس کو دور نہیں کرنا۔ آج بدقسمتی سے ایسا ہی ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے تو ایسی وہ دلہن کیا گھر میں آئی کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے اس کو کاٹنے والی بن جاتی ہے۔ اللہ الامان والحفیظ، یہ سبق ہم نے نہیں پڑھایا ہوا ہوتا کہ تو نے رشتے توڑے گی۔ اب آپ بتائیں کہ جو بیٹی گھر میں آ کے رشتے توڑے گی، بتائیے اس گھر میں کہاں سے رحمت آئے گی؟ ابھی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو اسی لیے ہمارے گھر بے سکون ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہمارے گھروں میں ہمارا دل نہیں لگتا، کیونکہ ہمارا یہی کام رہ گیا ہوتا ہے کہ بس رشتے توڑتے رہیں اور توڑتے رہیں۔ کبھی وہ دولہے والے دلہن والوں کے وہاں پہ، دلہن والے دلہن والوں کے، اور ماں اپنی بیٹی کو کیا کیا سبق پڑھاتی ہے اللہ مان، جو معاشرے میں آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے خاندان میں بھی آپ کیسے سنتے ہوں گے، کیسے آتے ہیں۔ تو یہ سبق ہم نے نہیں پڑھایا ہوا ہوتا کہ قرآن کہتا ہے رشتے جوڑو، رشتے توڑو نہیں۔ یہ سبق اگر گھٹی میں ڈال دیا جائے کہ رحمت پھر آئے گی جب ہم رشتے جوڑیں گے، کیونکہ ہمارا تعلق انسانوں سے ہے، ہمارا تعلق کسی دیگر مخلوق سے نہیں، ہم انسانوں میں رہتے ہیں، تو ہمیں انسانوں میں رہتے ہوئے اپنے تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا گیا۔ کاش کہ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ ایک شخص کی نگرانی میں ایک یتیم بچے کی سرپرستی تھی، اور وہ یتیم بچہ جو تھا وہ بہت زیادہ مالدار تھا، یعنی اس کا باپ مر گیا، اب اس نے یتیم بچے کی سرپرستی لے لی، اور مالدار جو بچے ہوتے ہیں تو فوراً لوگ لے لیتے ہیں، اور غریب کا بچہ اگر یتیم ہو جائے تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا، یعنی وہ سگا چچا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو اس نے جب قرآن سنا، اب دیکھیے قرآن سن کر بھی بندے کے دل نرم ہو جاتے ہیں، یہ شان نزول میں آتا ہے کہ وہ شخص فوراً اس نے اس یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی فوراً اس نے قرآن سن کر لبیک کہا، سمعنا واطعنا، کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہم نے قرآن سنا، اور فوراً اس نے مال دے دیا۔ تو آیت کا مفہوم علماء کہتے ہیں یہ ہے کہ جب یتیم اپنا مال طلب کریں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، جبکہ دیگر شرعی تقاضوں کو پورا کر لیا ہو، اب اپنا حلال مال۔ اب یہ جو بات قرآن کہتا ہے یہ بڑا قابل غور ہے، یہ سنیے گا، یہ کیا نفسیات ہماری سمجھائی ہے، اور کسی کا مال ہڑپ کر جائے چاہے یتیم ہو یا کوئی بھی ہو، اب قرآن کیا سکھاتا ہے وہ سنیے۔ کہا کہ اپنے حلال مال کے بدلے یتیم کا مال نہ لو، کیوں؟ تمہارے لیے حرام ہے، جس کی صورت اب دیکھیں قرآن کیا بہترین انداز میں مثال دے کر سمجھاتا ہے۔ فرمایا
فرمایا کہ اپنا گھٹیا مال تم یتیم کو دے کر اس کا عمدہ مال لے لو. یہ تمہارا گھٹیا مال جس کو تم اس کو دینا چاہتے تھے، قرآن کہتا ہے یہ تمہارے لیے عمدہ ہے. کیوں؟ کہا کہ یہ حلال ہے. کیونکہ تمہارا گھٹیا مال تمہاری نظر میں، تم جانتے ہو کہ میرا گھٹیا مال ہے. قرآن کہتا ہے یہ گھٹیا مال ہی صحیح لیکن تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. اور یتیم کا عمدہ مال قرآن کہتا ہے تمہارے لیے گھٹیا اور خبیث ہے کیونکہ وہ تمہارے لیے حرام ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جب یتیم کا مال اپنے مال سے کھانا حرام ہوا، یعنی گھٹیا معاوضہ دے کر کھانا حرام ہے، تو بغیر معاوضے کے مال لینا بطریق اولا یہ حرام ہوا. البتہ ہاں شریعت نے جہاں اس کا مال ملا کر اجازت دی ہے وہ اس کا بیان میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ میں کر چکا ہوں کہ جب بندہ مفلس ہو اور وہ یتیم کی سرپرستی بھی کرے، اس کے پاس مال ہے تو اتنا لے سکتا ہے کہ جتنا ضرورت ہے اس کو بھی کھلائے اور خود بھی اس میں سے کھا سکتا ہے. یہاں میں آپ کے سامنے ایک بڑی قابل غور یہ بات سنیے گا، یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. وہ کھانا جس کو ہم حلال سمجھ کے کھا جاتے ہیں بعض اوقات وہ حرام ہوتا ہے. کیسے؟ سنیے. یتیم، پہلے یتیم کو سن لیجئے. یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس نابالغ لڑکے یا لڑکی کو کہتے ہیں. یعنی نابالغ ہو تو یتیم ہوتا ہے، بالغ ہو جائے تو پھر یتیم نہیں ہوتا. لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نابالغ ہو، اسے یتیم کہتے ہیں کہ جس کا باپ فوت ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں. یہ تعریف یاد رکھیے گا. اب اس کے متعلق چند مسائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا مسئلہ، یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں، یتیم سے تحفہ لے نہیں سکتے. یاد رکھیے گا، یتیم کو تحفہ دینا چاہیے، یتیم اگر تحفہ دے اس کا تحفہ لے نہیں سکتے. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوا اور اس کے ورثاء میں یتیم بچے ہو، یتیم کون ہوگا؟ نابالغ بچے. اب مال کس کا ہوا؟ نابالغ بچوں کا ہوا. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے ترکے سے، یعنی اب بندہ تو مر گیا، اب اس کا مال بچوں کا ہے، اب اسی کے ترکے سے کہتے ہیں تیجا، 40واں، نیاز، فاتحہ، خیرات، یہ سب کرنا حرام ہے. یعنی کوئی سمجھے میں انہی کے اسی کے لیے تو کر رہا ہوں، اسی کا مال ہے، تو نہیں کر سکتے. علماء کہتے ہیں کوئی یہ نیاز دلانا بڑا ثواب کا کام، 40واں بالکل جائز، نیاز کرنا، فاتحہ کرنا اور خیرات کرنا یہ سب عظیم کام ہے، لیکن مرنے والے کے پیسے میں سے نہیں کر سکتے. مرنے والے کے پیسے میں سے کرنا حرام. اور لوگوں کا یتیموں کے مال والی اس نیاز والی، یعنی اب اس کا مال تھا، اب اسی میں سے کسی نے نیاز پکوا دی کہ یہ سویم کا کھانا پکوا دیا یا 40ویں کا کھانا اسی بچے یتیم بچوں کے کھانے سے پکوا دیا جس کا باپ فوت ہو گیا اور ان کے بچے نابالغ ہیں، تو کہا کہ اس فاتحے کے کھانے کو بھی حرام ہے. یعنی وہ فاتحہ کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے. اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ بچہ یتیم تھا، اسی کے پیسے سے یہ نیاز دلوائی گئی، تو یہ فاتحہ کا کھانا بھی حرام ہے، اسے ہم نہیں کھا سکتے. اس چیز کو یاد رکھیے گا. اور یہ بہت مسئلہ عام، اتنا وہ افسوس کے ساتھ علماء نے لکھا کہ بے دھڑک لوگ وہ نیاز سمجھ کے کھا جاتے ہیں، حالانکہ یہ کھانا حرام اس وجہ سے ہوا کیونکہ یہ ورثہ کا مال تھا اور نابالغ خرچ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. تیسری بات، ایسے موقع پر اگر نیاز کا طریقہ یہ ہے کہ جو بالغ ہو وہ اپنے ورثاء اپنے خاص مال سے نیاز دلائیں، لیکن یہاں پر بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھنا چاہیے یہاں وہ دعوت مراد نہیں جو تدفین کے بعد یا سویم کے دن پکائی جاتی ہے، کیونکہ وہ تو دعوت ہی بصورت ناجائز ہے، خواہ اپنے مال سے کریں. تو یہ بھی ہمارے ہاں کیونکہ کوئی مرتا نہیں تو اس کے لیے کھانے کے لیے پہلے فکر لگ جاتی ہے کہ اس کو قبرستان ابھی نہیں لے کے جائے، سب کو کھانوں کی فکر ہوتی ہے. ان کھانوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح فاتحہ کا ایصال ثواب جائز، اور رشتہ داروں اور اہل معلّہ کی جو دعوت کی جاتی ہے تو یہ اس وقت میت کے وقت یہ ناجائز لکھا ہے علماء نے، کیونکہ وہ کھانا صرف فقراء کو کھلایا جا سکتا ہے. اس کی بڑی تفصیل ہے، اگر کوئی آپ میں سے اس کی تفصیل پڑھنا چاہے تو علماء کہتے ہیں فتاوی رضویہ میں اس کی 9ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے اس پر 2 رسالے رکھے ہیں. ایک کا نام ہے الحجۃ الفائحہ لطیب التعیین والفاتحہ، دن متعین کرنے اور مروجہ فاتحہ
वाक़या स्वयं वगैरह का सबूत इस रिसाले में दिया गया। और दूसरा रिसाला जो है वो जलीयु सौत लिनहयी दावा अमामा मौत, किसी की मौत पर दावत करने की मुमानियत का वाज़े बयान कि जो आज हमारे माशरे में दावतें होती हैं और मरने वाले के वो उसके लिए कुछ नहीं पड़ा जाता, टेंट लगा दिया जाता है, लोगों की अज़ियत का सामान लोग करते हैं और वहाँ दावतें खा रहे होते हैं। वो मरने वाला तो चला गया, लेकिन यहाँ पर लोगों को वो उसके तीनों टाइम का खाना भी उन्हें दिया जाए। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह पाक, जो कुछ हमने आज दर्स कुरान में सुना इसे याद रखने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारा सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सुनने सुनाने में कोई गलती कोताही हो गई माफ़ फरमा। हमें इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, तेरी रज़ा के लिए मालिक सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमा। हमें कुरान हकीम का नूर अता फरमा, हमें हिकमत अता फरमा, हिकमत वाले लोगों में हमारा शुमार फरमा। ए रब्बे करीम, जो आज हमने फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद सुना कि मौलाई करीम सूरह बकरा, सूरह निसा और सूरह आले इमरान जिसने पढ़ी उन्हें हिकमत वाले लोगों में लिखा जाता है। मालिक, हिकमत तेरी सबसे बड़ी दौलत है कि जिसे तू कुरान में कहता है कि जिसे हिकमत मिल गई उसे खैर कसीर मिल गई। अल्लाह हमें हिकमत अता फरमा, हिकमत की दौलत अता फरमा। हमारे अंदर से जहालत दूर कर दे, हमारी जहालत को दूर कर दे। हमें इल्म नाफ़े अता फरमा, हमें कुरान का नूर अता फरमा, हमें बाअमल बाहया बना दे। अल्लाह आज तक जितनी दुआएं की हैं, आइंदा करेंगे, सब दुआओं को कबूल फरमा। दर्स कुरान की बरकत से ये जितने हाज़िरीन मौजूद हैं इन सब की खाली झोलियों को भर दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि।